وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا گئے اور جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا گئے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. معزز سامعین، نوجوان دوستو، عزیز بچوں، آئیے پہلے موراب مل کر آقائے دو جہاں، شہنشاہ کون و مکان، رحمت عالم، روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد کما تحب ترضی بان تصلی علیہ. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز سامعین، خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت مقدسہ کے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، ارض المدارس میں متعدد بار اس آیت کریمہ سے متعلق خطاب ہو چکا ہے. اگر ادھر کچھ نئے نئے مسائل ایسے پوچھے جا رہے ہیں جس میں ہماری بچیاں بھی ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، بالوں کے کلر کرنے کی بات ہے، ناخن پالش لگانے کی بات ہے، چوڑیاں اتنی زیادہ پہن لی جائیں کہ وضو کرنے میں پانی نہ پہنچے تو حکم کیا ہوگا؟ اس لیے صرف مسائل پر آج کی جمعہ میں گفتگو ہوگی، اس امید کے ساتھ کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ باتیں آپ پہنچانے کی کوشش کریں اور اپنے بچوں کو وضو کرنے کا صحیح طریقہ بتائیں. اسکول و کالج کے بچے بار بار پوچھتے ہیں، گھر میں یا تو ان کی تربیت نہیں ہے یا ان کو مذہبی معلومات کی کمی ہے. اس لیے صرف مسائل وضو پر گفتگو ہوگی. غور سے آپ حضرات سماعت فرمائے. ایک بار اور درود شریف پڑھ لیجئے. صلی اللہ علیہ نبی الامی والہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. آیت مقدسہ کا ترجمہ بارہا آپ نے سماعت فرمایا ہے. اے ایمان والو، جب تم نماز کا ارادہ کرو تو اپنا چہرہ دھلو، اپنے ہاتھوں کو دھلو، اپنے سر کا مسح کرو اور دونوں پیروں کو دھلو ٹخنوں کے سمیت. اس آیت کریمہ کے ترجمہ سے آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ وضو میں 4 چیزیں فرض ہیں. چہرہ دھلنا یہ بھی فرض ہے، دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں کے سمیت دھونا یہ بھی فرض ہے، سر کا مسح کرنا چوتھائی سر کا احناف کے نزدیک فرض ہے، دونوں پاؤں کو گٹوں کے سمیت دھونا یہ بھی فرض ہے. اتنی بات تو موٹی سی ہے جو آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ وضو میں 4 فرض ہیں. اگر ان میں سے ایک بھی چھوٹ گیا تو وضو نہیں ہوگا، اور جب وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی.
وضو کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے؟ آپ وضو کرنے کے لیے جب بیٹھیں سب سے پہلے مسواک کریں۔ حدیث پاک میں ہے جو وضو مسواک کر کے جو نماز وضو سے پڑھی جاتی ہے جس میں مسواک کیا جاتا ہے تو پروردگار عالم اس نماز کا ثواب 70 گنا بڑھا دیتا ہے۔ یہ ایسی سنت ہے جو قریب قریب لوگ چھوڑ رہے ہیں، اس کا التزام کیجئے، اس سے دین کا فائدہ تو ہی دنیا کے بہت سارے فائدے ہیں۔ مسواک نرم شاخ کی ہونی چاہیے، زیادہ سخت نہیں جو آپ کے دانتوں اور مسوڑوں کو نقصان پہنچائے۔ نرم شاخ ہو، تازی نیم ہو، پیلو ہو، اور اس طرح کوئی نرم شاخ ہو تاکہ وہ آپ کے مسوڑوں اور آپ کے دانتوں کو نقصان نہ پہنچائے۔ پہلے اسے دھو لیں۔ کتنی بڑی ہونی چاہیے مسواک؟ زیادہ سے زیادہ 1 بالشت، اس سے بڑی نہیں۔ سنت ہے 1 بالشت، یہ جو سب سے پتلی والی انگلی ہے موٹاپا اتنا ہونا چاہیے، 1 بالشت ہونا چاہیے، اور انگوٹھے سے، اور جب آپ پکڑیں گے تو یہ 3 انگلی ایک طرف، 2 انگلی ایک طرف، اور انگوٹھے سے پکڑ کر داہنی طرف سے اوپر سے نیچے لایا جائے گا، ایسے نہیں۔ مسواک کا سنت طریقہ یہ ہے کہ دائیں طرف سے آغاز اور اوپر سے نیچے لائیے 3 بار، پھر سامنے، پھر اور بائیں طرف۔ اس سے زیادہ بڑا مسواک سنت کے خلاف ہے۔ مسواک کرنے سے پہلے بھی دھل لیجیے، اور جب مسواک سے فارغ ہو جائیے تو پھر مسواک کو دھل لیجیے۔ آقا فرماتے ہیں اگر میرے امت پر گرا نہ ہوتا، یعنی چونکہ مجھے اپنے امت پر شفقت ہے، اس لیے شفقتاً میں اپنے امت کو اگر گرا نہ ہوتا تو میں انہیں حکم دیتا کہ وہ ہر نماز کے وقت وضو کے لیے مسواک کریں، مگر میرے مصطفیٰ کا کرم ہے، رحمت عالم تھے، یہاں حکم دینے سے مراد ہے میں مسواک کو فرض قرار دے دیتا، لیکن فرض کر دینے سے امت ہماری گرانی میں پڑ جائے گی، اس لیے میرے آقا نے شفقت للامت مسواک کو فرض نہیں قرار دیا۔ ہاں اس کے فضائل بتائے تاکہ امت ان فضائل کے روشنی میں مسواک کی عادی ہو جائے۔ یہ سنت ہے۔ بسم اللہ پڑھنا وضو کے شروع کرنے سے پہلے اور نیت کرنا، یہ دونوں چیزیں بھی سنت ہیں۔ نیت کرنا اور بسم اللہ پڑھنا۔ حدیث پاک میں ہے انما الاعمال بالنیات، آپ نے اگر بغیر نیت کے وضو کر لیا، اس وضو سے آپ نماز پڑھیں گے تو نماز تو ہو جائے گی، لیکن وضو کرنے کا جو ثواب تھا اور جس کی بنیاد پر وضو عبادت بنتا تھا اس ثواب سے آپ محروم ہو جائیں گے۔ تو نیت کریں، مسواک کریں، نیت کریں، پھر بسم اللہ شریف پڑھیں۔ متعدد حدیثوں میں مختلف فضیلتیں وضو کے بعد بسم اللہ شریف پڑھنے کی فرمائی گئی ہیں، بہت آسان بھی ہے، ہر آدمی کو یاد بھی ہے۔ بسم اللہ کے بارے میں ایک حدیث ہے لا وضوء لمن لم یسمی، اس کا وضو کامل نہیں ہوگا جو وضو کے شروع میں بسم اللہ نہ پڑھے گا۔ وضو کامل نہیں ہوا تو ثواب کامل نہیں ملا۔ اس طرح وضو جو عبادت بن کر کے اور ثواب میں کمال پیدا کر دیتا، آدمی اس سے محروم ہو گیا۔ تو بسم اللہ پڑھنا۔ دوسرا فائدہ آقا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بسم اللہ آغاز میں وضو کے پڑھ لیا جاتا ہے تو بندہ جب تک وضو میں مشغول رہے گا
فرشتے خالی اس کے نام اعمال میں اس کی نیکیاں لکھتے رہیں گے جب تک کہ وہ وضو سے فارغ نہیں ہو جاتا۔ یہ دوسری فضیلت ہے بسم اللہ پڑھنے کی۔ تیسری فضیلت یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ اگر آپ نے بسم اللہ نہیں پڑھا تو جن اعضاء کو دھو لیا آپ نے خالی وہی طیب و طاہر و پاکیزہ ہوئے، لیکن اگر بسم اللہ آپ پڑھ لیتے تو اس کا اثر یہ ہوتا کہ ناخن پاؤں سے لے کر سر تک کے آپ طہارت و پاکیزگی کا ثواب پا لیتے۔ یہ تیسری سنت ہے، مسواک کرنا، نیت کرنا، بسم اللہ شریف پڑھنا۔ اب اس کے بعد حکم ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کے گٹھوں کو 3 مرتبہ دھل لیجیے، تاکہ اگر آپ کے ہاتھوں میں، کیونکہ یہ آلے تطہیر ہے، اس لیے اگر آپ کے ہاتھوں میں کسی طرح کی کوئی گندگی ہے، قاذورات ہیں، وہ صاف ہو جائیں، کیونکہ یہ آلے تطہیر ہے۔ تو پہلے دونوں ہاتھوں کو گٹھوں کے سمیت 3 مرتبہ دھلا جائے، یہ بھی سنت مؤکدہ ہے۔ پھر ہاتھ میں پانی لیں گے آپ، 3 بار کلی کرنا، یہ بھی سنت مؤکدہ ہے۔ دائیں ہاتھ سے ناک میں 3 بار پانی چڑھا کر کے اور بائیں ہاتھ سے ناک کو صاف کرنا، یہ بھی سنت مؤکدہ ہے۔ ناک صاف کرنے کے بعد کچھ لوگ ایک ہی ہاتھ سے منہ دھلتے ہیں، اس خلاف سنت ہے۔ دونوں ہاتھ میں پانی لے کر اور پھر چہرے کو اس طرح دھلا جائے کہ بالوں کے اگنے کی جگہ سے لے کر کے ٹھڈی تک اور کان کے اس لو سے لے کر کے اس لو تک 1 مرتبہ پانی بہہ جانا فرض اور 3 مرتبہ پانی کا بہہ جانا سنت ہے۔ چہرہ سے فارغ ہو گئے، اب ہاتھوں کو دھلنا ہے 3 بار۔ کچھ لوگ ادھر سے پانی ڈالنے کا آغاز کرتے ہیں، یہ سنت کے خلاف ہے، سائنسی طور پر بھی یہ مضر ہے۔ سنت یہ ہے کہ انگلیوں کے طرف سے لائیے دھوتے ہوئے، پھر ادھر سے دھلتے ہوئے لائیے، ادھر سے دھلنے کا آغاز نہ کیجیے، انگلیوں سے دھلتے ہوئے آپ کونیوں پر لائیے 1 بار، پھر دوبارہ دھوتے ہوئے انگلی تک لے جائیے، پھر تیسری بار دھلتے ہوئے آپ پھر کونیوں سمیت وضو کیجیے۔ 1 مرتبہ انگلیوں سے لے کر کے کونیوں سمیت تک پانی کا بہہ جانا فرض ہے اور 3 مرتبہ بہہ جانا سنت ہے۔ ہاتھوں کو دھل لیا، اب سر کا مسح کرنا ہے، 1/4 سر کا مسح کرنا یہ فرض ہے اور پورے سر کا مسح کرنا یہ سنت ہے۔ حدیث پاک میں ہے اتا صبات قوم فبالا وتوضا ومسح علی ناصیتہ، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک کوڑے خانے پر تشریف لائے، آپ نے وہاں پر پیشاب فرمایا، اس کے بعد جو آپ نے وضو فرمایا تو اس میں 1/4 سر آپ نے مسح فرمایا اور دونوں مودوں پہ مسح فرمایا۔ مودے سے مراد ہے چمڑے کے مودے جو جاڑوں میں استعمال کیے جاتے ہیں، نائلن کا موزہ نہیں، اس پہ مسح کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ چمڑے کے مودے جو آتے ہیں انہیں عربی میں خفین کہا جاتا ہے، ان پر مسح کرنے کا ثبوت حدیث مشہورہ سے ہے۔ اگر آپ چمڑے کے موزہ استعمال کرتے ہیں اور فجر کے وقت آپ نے دونوں پاؤں کو دھو کر کے چمڑے کا موزہ پہن لیا تو کل فجر کے وقت تک درمیان میں اگر وضو ٹوٹ جاتا ہے آپ کا، مثلا ظہر کے وقت آپ کو وضو کرنا ہے تو خالی موزے پر مسح کر لینا کافی ہے، پاؤں کو نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مقیم اگر ہیں تو ان کے لیے شریعت نے رخصت دی ہے کہ 1 دن 1 رات کامل موضوع پر مسح کر سکتے ہیں، اور جیسے ہی 24 گھنٹہ پورا ہوگا
اب ضروری ہے کہ پاؤں کو موزوں کو اتار کر کے پاؤں کو دھلا جائے۔ اور اگر مسافر ہیں آپ اور چمڑے کا موزہ آپ پہنے بھی ہیں، جاڑے میں عام طور سے بہت سارے لوگ استعمال کرتے ہیں، تب شریعت مطہرہ نے ان کو یہ رخصت دیا ہے کہ جس وقت وہ پاؤں کو دھو کر کے پہنیں گے اس وقت سے لے کر کے 3 دن اور 3 رات تک ان کے لیے مسح کرنا کافی ہے، پاؤں کو دھونے کی ضرورت نہیں۔ جب 3 دن 3 رات پورا ہو جائے گا تو اب ضروری ہے، فرض ہے کہ پاؤں موزوں کو اتار کر کے دوبارہ پاؤں دھلیں، پھر وہ 3 دن 3 رات چلتا رہے گا۔ یہ مسافروں کے لیے۔ معزز سامعین، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے 1/4 سر کا مسح فرمایا، اس لیے احناف کے نزدیک 1/4 سر کا مسح کرنا فرض ہے، اور پورے سر کا مسح کر لینا یہ سنت ہے، اس لیے عام طور سے پورے ہی سر کا مسح کیا جاتا ہے۔ کانوں کا مسح کرنا یہ بھی سنت ہے، گردن کی مسح کرنا یہ سنت مستحبہ ہے۔ معزز سامعین، اب اس کے بعد پاؤں دھونا ہے۔ پاؤں کے دھونے کا طریقہ بھی انگلیوں کی طرف سے ہے، انگلیوں کی طرف سے پانی ڈالتے بھی آپ لائیے گٹوں کے اوپر تک، گٹے دھلنے میں شامل ہیں۔ ایک بار پانی کا بہہ جانا فرض ہے، 3 مرتبہ پانی کا بہہ جانا سنت ہے۔ اب آپ وضو سے فارغ ہو گئے ہیں، وضو کا جو بچا ہوا پانی ہے، کچھ لوگ اس پر بھی تعجب کرتے ہیں، وضو کا بچا ہوا پانی تو نلوں سے کیا جاتا ہے، تو کہاں وضو کا بچا ہوا پانی ہے؟ ایسا نہیں ہے بھئی، آپ ٹنکی سے جو پانی آ رہا ہے اب اسے وضو کر رہے ہیں، تو وضو سے فارغ ہوئے تو آپ 1 چلو پانی لے لیجیے اور کھڑے ہو کر کے اس کو پیجیے۔ یہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور اگر آپ لوٹے سے جگوار سے کر رہے ہیں تو اور آسانی ہے کہ جو وضو کا پانی بچ جائے اسے لے کر کھڑے ہو جائیں، اور کھڑے ہونے کے بعد کھڑے ہو کر کے پینا سنت ہے۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ وضو کا پانی جو بچ جاتا ہے اسے کھڑے ہو کر اگر پی لیا جائے تو وہ 70 لا علاج مرضوں کے لیے باعث شفا ہے۔ کھڑے ہو کر کے پیجئے، پھر آسمان کی طرف نظر اٹھائیے اور پڑھیے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ یہ وضو سے فارغ ہونے کے بعد کی دعا ہے۔ آسمان کی طرف سر اٹھائیے، شہادتین پڑھیے اور یہ دعا پڑھیے، دعائے وضو۔ میرے آقا کا ارشاد ہے اگر آپ اس پر عمل کرتے ہیں تو جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اگر آپ کا انتقال ہو گیا تو جنت کے جس دروازے سے چاہیے جنت میں داخل ہو جائے، یہ اس کی فضیلت ہے۔ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ اگر آپ کی آنکھیں کمزور ہیں تو جب کھڑے ہو کر کے آپ پانی پئیں، شہادتین پڑھیں اور پھر دعائے وضو پڑھنے کے بعد 7 مرتبہ سورہ انا انزلناہ پڑھ لیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کی آنکھوں کی روشنی کو محفوظ فرما دے گا۔ یہ تو مسائل موٹے موٹے بھی ہیں۔ اب ابھی جو نئے مسائل ہیں، عورتوں میں ناخن بڑھانے کی عادت ہو گئی ہے، وہ بھی بعض فیشن زدہ عورتیں، عام طور سے الحمدللہ بھی مسلمانوں میں یہ بلا نہیں ہے، غیر مسلم میں زیادہ ہے، مگر کچھ لڑکیوں کو دیکھا میں نے سفر میں کہ وہ ناخن بہت زیادہ بڑھا لیتی ہیں۔ ناخن اگر اتنا بڑھ گیا کہ یہ انگلی کا پوروا ناخن سے چھپ گیا تو وضو نہیں ہوگا، اور جب وضو نہیں ہوگا تو ساری نمازیں برباد ہو جائیں گی۔ اس طرح اس کا خاص خیال رکھا جائے کہ اگر ناخن اتنے بڑھ گئے ہیں کہ انگلی کے پوروے کے حصے کو چھپا لیا ہے، جہاں پانی نہیں پہنچے گا تو وضو نہیں ہوگا، نہ غسل ہوگا، اور جب وضو اور غسل نہ ہوگا تو ہمیشہ وہ ناپاک رہیں گی، نہ ان کے قرآن کریم کو چھونا جائز ہوگا، نہ نمازیں ان کو ہوگی۔ یوں بھی حدیث پاک میں ناخن کے بڑھانے کو کہا گیا یہ شیطان کی نشست گاہ ہے۔ شیطان جب ناخن بڑھا دیا جاتا ہے، خلاف فطرت بھی ہے یہ، اور یہ شیطان کی نشست گاہ بھی ہے، سنت کے خلاف بھی ہے، فطرت کے خلاف بھی ہے، اور شیطان کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ ناخن اتنا نہیں بڑا ہونا چاہیے، اس لیے 40 دن سے زیادہ اگر کسی نے
ہونٹوں کے بالوں کو چھوڑ دیا یا منہ زیر ناب کو چھوڑ دیا، ناخن کو چھوڑ دیا، تو اس کی نمازیں وغیرہ مکروہ ہو جاتی ہیں، کیونکہ اس کا یہ فعل مکروہ ہے۔ معزز سامعین، نیل پالش عورتیں لگاتی ہیں، یہ خالی نیل پالشی کی بات نہیں ہے، کوئی بھی ایسی چیز لگانا ناخن میں یا ہاتھوں میں جو پانی کو پہنچنے سے روک دے۔ مہندی پانی کے پہنچنے کو نہیں روکتا ہے، عورتوں کے لیے جائز ہے مہندی لگانا، مگر نیل پالش جسمدار ہوتا ہے، وہ اگر لگا لیا جائے گا تو جب تک اسے صاف نہیں کیا جائے گا وضو کا پانی نہیں پہنچے گا، وضو کا پانی نہیں پہنچے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے اگر نیل پالش لگائے ہوئی عورتیں تو اس کا صاف کرنا ضروری ہے، اس کے بعد ہی وضو کر کے وہ نماز ادا کریں، ورنہ وضو نہیں ہوگا اور نماز نہیں ہوگی۔ اب نیل پالش لگانا جائز ہے کہ نہیں ایک دوسرا مسئلہ ہے۔ کوئی بھی آپ نیل پالش جو ناخن میں لگایا جاتا ہے خریدیں گے تو اس کا فارمولہ اوپر لکھا رہتا ہے، یہ کن کن چیزوں سے بنایا گیا ہے۔ بعض فارمولے میں لکھا رہتا ہے پگ، اس میں سور کی چربی شامل ہے، ظاہر ہے وہ نجس و ناپاک ہے، اور اس نجس و ناپاک چیز کو اپنے ہونٹوں میں لگانا ہونٹوں کو نجس کر دے گا۔ پھر اگر آپ بغیر ہونٹوں کو صاف کیے ہوئے کھانا کھاتے ہیں تو نجاست کھانے کے ساتھ آپ کے پیٹ میں چلی جائے گی۔ تو فارمولہ پڑھیے، اگر اس فارمولے میں کوئی نجس یا ناپاک چیز نہیں ہے تو ناخونی لگا سکتے ہیں، مگر وضو سے پہلے اس کا صاف کرنا بھی ضروری ہے۔ شادی بیاہ میں گئی لگا لیا، وہاں سے آئی صاف کر لیا، کیمیکل اس کا آتا ہے صاف ہو جاتا ہے۔ ڈرائی کرنا، سروں کو رنگنا، عورت چاہے نوجوان ہو، چاہے بوڑھی ہو، چاہے کماری لڑکی ہو جو بالغ ہو چکی ہو، اس میں بھی فارمولے بھی لکھا رہتا ہے کہ اس میں کیا کیا چیزیں ملائی گئی۔ اگر اس میں نجس اور ناپاک چیز ملی ہوئی ہے، اسپیڈ وغیرہ، تو پھر وہ ڈرائی کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اس سے بہتر ہے مہندی، اس کا آپ استعمال کریں۔ اسے مرد بھی استعمال کرتے ہیں سر کے بالوں میں، اور اپنے داڑھی کے بالوں میں استعمال کر سکتے ہیں، اس کو خداب کہتے ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے والد گرامی ابو قحافہ اس حال میں حضور کے بارگاہ میں تشریف لائے تھے کہ ان کے داڑھی کے بال اور سر کے بال بالکل سفید تھے، تو آقا نے حضرت صدیق اکبر سے فرمایا کہ اسے خداب سے رنگو، مہندی سے رنگو۔ اس لیے مہندی سے خداب لگانا یہ صحابہ کے سنت ہے، اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے کبھی کبھی خداب لگایا ہے، کبھی کبھی۔ اور یوں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت داڑھی اور سر کے سارے بال ملانے کے بعد صرف 19 ہی بال ایسے تھے جو سفید ہوئے تھے، اور بقیہ سارے بال سیاہ تھے۔ مرد بھی ڈرائی کرتے ہیں، اپنے بالوں کو رنگتے ہیں۔ کالا تو لگانا ہی جائز نہیں ہے، وہ چاہے مرد ہوں چاہے عورت ہوں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا ایک رسالہ ہے جس میں متقدمین فقہاء اسلام کے حوالے جات کے ساتھ آپ نے ثابت فرمایا ہے کہ بوڑھے بیل کو رنگ دینے سے وہ جوان نہیں ہو جائے گا۔ کچھ لوگ یہ بہانہ کرتے ہیں بی جوان ہے، تو جوان بننے کے لیے اپنے سر کو کالے رنگ سے رکھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ بوڑھے بیل کو رنگ دینے سے جوان تو نہیں ہو جائے گا، فریب بھی ہے، دھوکہ بھی ہے۔ اس لیے کالا خداب لگانا کسی کو جائز نہیں، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو۔ باقی کسی کلر کا بھی خداب لگا سکتے ہیں، مگر وہی شرط ہے کہ جو ڈرائی آپ کر رہے ہیں اس میں کوئی نجس یا ناپاک چیز شامل نہ ہو۔ انگوٹھی اگر آپ پہنے ہوئی اور بہت تنگ ہے کہ جب تک آپ اسے حرکت نہیں دیں گے اس وقت تک کہ پانی اندر نہیں پہنچے گا، تو وضو میں انگوٹھی کا حرکت دینا واجب ہے تاکہ پانی نیچے پہنچ جائے۔ عورتوں نے اتنی زیادہ چوڑیاں پہن لی ہیں کہ کھسکانے کے بعد بھی پانی پورا نہیں پہنچتا، تو وضو نہیں ہوگا۔
کیل پہنے ہوئے ہیں اور کیل اتنی سخت ہے کہ جب تک اس کو حرکت نہیں دیں گے پانی نہیں پہنچے گا تو وضو نہیں ہوگا۔ جتنے حصے کا دھونا فرض ہے، ایک بال بھی اگر چھوٹ گیا تو وضو نہیں ہوگا۔ داڑھی اگر گھنی ہے تو شریعت مطہرہ اسے خلال کرنے کا حکم دیتی ہے، وضو کی حالت میں خلال سنت ہے۔ داڑھی اگر گھنی نہیں ہے تو حکم یہ ہے کہ پورے طور سے اس کو دھویا جائے یہاں تک کہ جو چمڑا ہے وہاں تک کہ پانی پہنچ جائے۔ غسل فرض ہے، ناک میں وہ کیل پہنے ہوئی ہیں اور اتنا سخت ہے کہ اس کو حرکت نہیں دے گی یا اتارے گی نہیں تو پانی نہیں پہنچے گا تو غسل نہیں ہوگا، وضو نہیں ہوگا، ناپاک کی ناپاکی رہیں گی۔ اس لیے اس کو حرکت دینا چاہیے تاکہ پانی اندر حصے میں پہنچ جائے۔ پروردگار عالم ہمیں اور آپ سب کو ان مسائل پر توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری اور آپ کی تمام باتوں کو قبول فرمائے۔ لیکن ابھی پھر وہی ہم علماء کو تکلیف ہونے لگی ہے۔ ابھی تک کہ تو شادیاں کم تھیں، آتش بازی ختم ہو گئی تھی، لیکن ابھی آپ رات میں جب دیکھتے ہوں گے کیسے مسلمان ہیں، حالات ہندوستان کی کتنے ناگفتہ بے ہو گئے ہیں، مگر اس کے بعد بھی آتش بازی مسلمان شادیوں میں نہیں چھوڑ رہا ہے۔ ہم لوگوں نے تحریک چلا رکھی ہے مت جاؤ نکاح پر، مگر چھوٹے چھوٹے مولوی جن کو 500-700 چاہیے، ایک مہینے کا خرچہ نکل آیا، ان کو حلال و حرام کے کوئی تمیز نہیں، جہاں دیکھو نکاح پڑھانے چلے جا رہے ہیں۔ تو کم از کم مولویوں کو بھی یہ چاہیے کہ جہاں ناجائز و حرام کام ہو رہا کیوں جاتے وہاں نکاح پڑھانے کے لیے بھائی، تاکہ مسلمانوں کو اپنی برائی کا احساس تو ہو۔ ارے ایک گولا ڈال دیجئے کہ بھئی نکاح ہو گیا، لوگوں کو معلوم ہو جائے، اعلان کرنے کا حکم ہے۔ 50,000 روپے کی آتش بازی جلا کر کے اپنا پیسہ بھی برباد کر رہا ہے مسلمان، اور جہنم بھی خرید رہا ہے۔ اللہ مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے۔ جو پیسہ آتش بازی میں لگاتے اپنے داماد کو دے دیجئے، اپنے بیٹی کو دے دیجئے نا، اس کی معاشی حالت سنور جائے گی۔ اس لیے عزیزو اپنے آپ کو سنبھالو، ہندوستان کے آنے والے حالات بہت بہت خراب آ رہے ہیں، خدا جانے آئندہ کیا ہو۔ دعا یہی ہے کہ پروردگار عالم ہماری اور آپ سب کی حفاظت فرمائے، لیکن کیا ہوگا آئندہ کچھ نہیں معلوم۔ اگر آپ نے ابھی تک ووٹ کارڈ نہ بنوایا ہو تو آپ کے بچے اگر 18 سال کے ہو گئے ہیں بچیاں، ان کا ووٹ کارڈ بھی بنوا لیجیے۔ پروردگار عالم ہماری اور آپ کی ان گفتگو کو قبول فرما لے، جن حضرات کی سنتیں باقی ادا فرما لے۔